بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وعوفوا بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو دی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یا یہودی کہتے ہیں۔ پچھلی آیت نمبر 1 سے 39 تک میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب سارے ہی انسانوں کی طرف عام تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 40 سے 121 تک لگاتار ایک تقریر اس قوم کو مخاطب کرتے ہوئے چلتی ہے جن میں کہیں کہیں عیسائیوں اور عرب کے مشرکوں کی طرف بھی بات کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام پر ایمان لائے تھے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے نیچے لکھی باتوں کو خاص طور سے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں بھلائی اور بہتری پائی جاتی ہے، انہیں اس سچائی پر ایمان لانے اور اس کام میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے نبی اور تمہارے پاس آنے والی کتابیں لائی تھیں۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم خود بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانی اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، اس لیے جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اس کا دوسرا مقصد عام یہودیوں پر حجت پوری کرنا ہے، یعنی بات کو ثبوتوں کے ساتھ اس طرح پہنچا دینا ہے کہ ان کے لیے انکار کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے، اور صاف صاف ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے نبی اور پیغمبر لے کر آئے تھے۔ دین کی بنیادی باتوں میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جن میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے الگ ہو۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایتیں تمہیں دی گئی تھیں ان کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کرنے کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات پیش کیے گئے ہیں جن کو وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں، وسوسے ڈالنے اور الٹی سیدھی بیکار کی بحثوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب باتوں پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت صرف ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے سچائی اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ تعصب اور من کی بندگی کام کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نیکی اور بھلائی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اس طرح حجت پوری کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو بھلے لوگ موجود تھے ان کی آنکھیں کھل گئیں، دوسری طرف مدینہ کے لوگوں پر اور عام طور سے عرب کے مشرکوں پر ان لوگوں کا جو مذہبی اور اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس حوصلے کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ تیسرا، پچھلی آیت نمبر 1 سے 39 تک میں سارے انسانوں کو عام دعوت دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی ایک خاص مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کا چناؤ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو لگاتار 4000 سال سے دنیا کی تمام قوموں
قوموں کے سامنے عبرت کی زندہ مثال بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی ہدایت پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنی اونچ نیچ کسی قوم کی زندگی میں پیش آ سکتی ہے وہ سب اس قوم کی عبرتناک تاریخ میں نظر آ جاتی ہے۔ چوتھا مقصد، اس سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تعلیم دینا بھی ہے کہ وہ گراوٹ کے اس گھڑے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے نبیوں کی پیروی کرنے والے گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور عقیدے اور عمل سے تعلق رکھنے والی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے مقابلے میں دین حق کے تقاضے اور مطالبے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہودی اور عیسائیوں کی غلطیاں بتاتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہودی اور عیسائی پچھلی قوموں سے مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ حدیث بخاری مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صرف اس غلط روش کے بارے میں بتانا نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی سوجھ بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نبیوں کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔